شان ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن ٹیم کو ہرانا ایک بہت بڑا کارنامہ سمجھا جاتا ہے. ہمیشہ ٹو ڈویژن ٹیم کی جس طرح کی کارکردگی رہی ہے پاکستان ٹیم کی پچھلے سرکل میں, تو ٹو ڈویژن کی بات ہوتی رہی. اس کامیابی کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ جو ہمیں دوسرے ڈویژن میں پھینک رہے تھے ان کو ایک آپ نے شروعات اچھی کی ہیں تو اس سے ان کو تھوڑا سا جواب مل جائے گا؟ السلام علیکم سب کو. سہیل بھائی, آئی تھنک ہمارا جو ہمیشہ فوکس رہا ہے وہ رہا ہے کہ ہم ایز اے سائڈ کیسے امپروو کر رہے ہیں. ہرانا اوبیسلی رزلٹ لینا بہت بڑی بات ہوتی ہے, بٹ اوبیسلی ہم اس چیز سے بھی مطلب مطمئن رہے ہیں کہ اگر ہماری آپ پریویس سائیکل بھی دیکھیں اس میں جب ہم آسٹریلیا گئے ہمارے پاس جیتنے کی اپرچونیٹیز تھیں, ساؤتھ افریقہ میں ہمارے پاس پہلے ٹیسٹ جیتنے کی اپرچونیٹیز تھیں, انگلینڈ کو ادھر ہم نے سیریز ہرائی. تو میسج یہ ہے کہ ہم اچھی کرکٹ کھیل رہے ہیں, بڑی ٹیموں کے اگینسٹ اچھی کرکٹ کھیل رہے ہیں, بٹ چیلنج یہ ہے سائڈ کے لیے کہ کس طریقے سے کنسسٹنٹلی ہم میچز جیتیں. اور اپنی پوزیشن جب ٹیسٹ چیمپئن شپ میں اچھی ہوگی تو آئی تھنک جو سائڈ ٹاک ہے ڈویژن 1 کی ڈویژن 2 کی اس میں پاکستان ہمیشہ ایک ٹاپ ٹیم رہے گی. تو ہمارا فوکس کمپلیٹلی اپنی پوزیشن کو بہتر کرنے کے لیے, اور اس ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ میں ہم نے اچھا سٹارٹ لیا ہے, اور اب چیلنج اور اپرچونیٹی یہ ہے ہم سب کے لیے کہ ہم اس کو آگے کس طریقے سے بڑھاتے ہیں. شان, ہم لکی رہے, ہم نے ٹاس جیتا اور فائدہ اٹھایا, اچھا ایک ہم نے اسکور کیا پہلے اننگ میں, لیکن ہم نے دیکھا کہ جو ہمارے بیٹرز ہیں وہ غلط شاٹ سلیکشن سے آؤٹ ہوتے وکٹیں تھرو کی, اور خدا نخواستہ اگر سیکنڈ ٹیسٹ میں ٹاس ہار گئے تو کیا میسج ہوگا بیٹرز کے لیے؟ سر, لاسٹ ایئر جب ہم انگلینڈ سے پہلا ٹیسٹ ملتان میں کھیلے تو ہم ٹاس جیتے اور وہ کافی یوز پچ تھا. اس میں انگلینڈ نے جب میچ ہم جیتے تو کہا تھا کہ انٹرسٹنگ ہوگا, ہم دیکھیں گے کہ جب اگر ٹاس پاکستان ٹیم ہارتی ہے یا وہ ٹاس جیتے ہے تو انٹرسٹنگ ہوگا کہ میچ کس طریقے سے فیور کرتا ہے. تو دیکھیں ٹاس نہ ہمارے ہاتھ میں نہ ساؤتھ افریقہ کے ہاتھ میں, اس کو لک کہنا یہ ایونچولی کرکٹ میں برابر ہی رہتا ہے. اگر آپ اس کا ریشیو دیکھیں گے وہ مطلب مے بی ایک وقت میں کسی کے فیور میں بہت زیادہ ہوتا ہے, لیکن لانگ ٹرم اس میں دیکھیں گے تو ٹاس برابر رہتا ہے. پنڈی میں نے یہی چیلنج دیا تھا سائڈ کو کہ اگر ہم ٹاس ہارتے بھی ہیں تو ہماری جو ٹیم کی جو پہچان ہے, آئیڈینٹی ہے, وہ تبھی ظاہر ہوگی اگر ہم ٹاس ہار کے میچ جیتیں گے. اور آئی تھنک پنڈی میں ہم نے اگر دیکھیں اپنی ون آف دا بیسٹ ٹیسٹ پرفارمنسز دکھائی تھیں لاسٹ سائیکل میں. سعود شکیل نے ایک ایکسیپشنل ناک کھیلی تھی, ٹیل نے بہت اچھا ساتھ دیا تھا, نعمان نے 30-35 کیے تھے, ساجد نے 40 کیے تھے. تو دیکھیں ہمارے لیے یہ چیلنج ہے, اپرچونیٹی, اور ہمیشہ سائڈ کو یہی کہوں گا کہ اگر ایسی اپرچونیٹی ملتی ہے تو ہمیں دکھانا چاہیے کہ ٹاس ہار کے بھی ہم کس طریقے سے اپنی پہلی اننگز اچھی کھیل سکتے ہیں. فورتھ اننگز اوبیسلی مشکل ہوتی ہے, اور اگر دیکھا جائے ہم نے اپنی سیکنڈ اننگز میں کافی مسٹیکس کی ہیں, بٹ دیکھیں مسٹیکس ہوتی ہیں, ایسی کنڈیشنز میں مسٹیکس ہوتی ہیں, ہمیں سیکھنا ہوگا, اور اگر ٹاس ہاریں گے تو ہم اس حساب سے پلان کریں گے کہ کس طریقے سے میچ جیتنا ہے. شان, جب سال پہلے یہ ڈیسیجن ہوا تھا کہ تھوڑے سے اسپن ٹریکس پریپیئر کریں گے اور بیکاز 20 وکٹیں لینے کا وہ چانس ہے, تو اس کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو ٹیسٹ میچ ہے یہ سب سے زیادہ کلوزلی اس آئیڈیل ٹیمپلیٹ اور پیٹرن کو فالو کیا ان ٹرمز آف فرسٹ اننگ رنز اور پھر دوسری اپوزیشن کو پھنسا لینا؟ ڈو یو تھنک کہ اب تھوڑا سا میچیور ہو رہا ہے ان ٹرمز آف کہ آپ ہر ٹیسٹ میچ میں کیا کرنا چاہتے ہیں جب آپ پہلے بیٹنگ کریں؟ آئی تھنک ہم سب کلیکٹیولی ایڈمٹ کریں گے کہ جو ملتان میں ویسٹ انڈیز کے خلاف کنڈیشنز تھیں وہ بہت ایکسٹریم لیول پہ اس میں وہ تھا. تو اس میں آئی تھنک دونوں بالنگ اٹیکس لیول ہو گئے تھے, اور بیٹنگ کرنا اتنا آسان نہیں تھا. اس میں ٹاس, اس میں فرسٹ اننگز لیڈ, یہ چیزیں بہت زیادہ میٹر کر رہی تھیں. اگر آپ اس پچ کو دیکھیں تو آئی تھنک یہ کافی سملر تھی پنڈی کے نیچر میں جو ہم انگلینڈ کے خلاف پنڈی میں ٹیسٹ کھیلیں, اور اس میں بھی جیسے میں نے کہا کہ سعود شکیل نے دکھایا کہ کس طریقے سے اگر کوئی بیٹسمین اپنے آپ کو سیٹ کرے وہ ایک اچھا لمبا 100 کر سکتا ہے, اور آپ فرسٹ اننگز میں ہی مطلب جو گیم کی سیکنڈ اننگز ہے اس میں آپ اپوزیشن پہ پریشر ڈال سکتے ہیں ٹاس ہار کے بھی. تو آئی تھنک ٹیمپلیٹ ہے یہ پچ, اور پنڈی کی پچ ریلیٹیولی بیٹسمینوں کو موقع بھی دیتی ہے کہ جو سیٹ ہوتا ہے. ساؤتھ افریقہ نے بھی دکھایا کہ جو بیٹسمین سیٹ ہوتا ہے جب بھی پارٹنرشپ لگتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ گیم بالکل سیدھا ہو گیا ہے. آج بھی جب بریوس اور ریکلٹن بیٹنگ کر رہے تھے اور ایک وقت آئی تھنک 150 سے بھی نیچے اسکور آ گیا تھا, تو ایز اے کیپٹن کافی مطلب وہ ایک اسٹریسفل سچویشن تھی, بٹ بالر ہمیشہ گیم میں رہتا ہے. اور اچھی چیز آج یہ تھی کہ
ہماری جو آرمری ہے اس میں ہمیں اپنے پیسز سے بھی رسپانس ملا. شاہین نے ایکسٹراڈنری بولنگ کی, اور دیکھیں اگر ٹیسٹ چیمپئن شپ میں اچھا کرنا ہے, ایز اے ٹیسٹ ٹیم اچھا کرنا ہے موونگ فارورڈ, تو ہمیں ہر ڈپارٹمنٹ سے پرفارمنسز چاہیے ہوں گی اور ایفرٹ چاہیے ہوگا, اور آئی تھنک اس ٹیسٹ میچ میں ہمیں وہ چیزیں ملی ہیں. پچ تو تقریباً سیم ہی ہوئے گی, پنڈی والی سیم ہوگی, تو کیا ایک اسپنر کا اضافہ کیا جائے گا, کوئی ایکسپیکٹڈ ہے, یا پھر جو حسن علی ہے ان کی جگہ خرم کو چانس دیا جا سکتا ہے؟ سر دیکھیں وہ اوبیسلی پنڈی جائیں گے, دیکھیں گے. یہاں سے بیٹھے ہوئے ہم نہیں کہہ سکتے کہ پنڈی کا پچ کیسا کھیلے گا. ہوپ فلی جیسے ہم نے کہا ہے, اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمیں انہی کنڈیشنز میں کھیلنا ہے تو اسی ٹائپ کا ہوگا جیسے یہاں ملا یا جیسے انگلینڈ کے خلاف پنڈی میں ملا. حسن علی اور شاہین شاہ کو کھلانے کا جو ایک تو ساتھ کھلانا اور دونوں کا کھیلنا اپنی انڈیویجول ایبلٹی پہ, ایک وہ چیز تھا کہ ہماری نظر میں ایز اے ٹیم مینجمنٹ آئی تھنک ریورس سوئنگ کی جب بات آتی ہے تو آئی تھنک وہ پاکستان کے بیسٹ بولرز ہیں, اور انہوں نے کر کے بھی دکھایا ہوا ہے کہ ریورس سوئنگ کس طریقے سے ہوتی ہے. تو اگر دو سیمرز کی پرسنل وہی ہوئی تو آئی تھنک حسن علی اور شاہین شاہ سے بہتر ریورس سوئنگ کے ایکسپوننٹس نہیں ہیں اس وقت پاکستان کرکٹ میں. خرم شہزاد بہت اچھے بولر ہیں, انہوں نے ہم نے جب بھی سیمنگ فرینڈلی کنڈیشنز میں کھیلا ہے, کسی بھی کنڈیشنز میں کھیلا انہوں نے ہمیشہ اچھا رسپانس دیا ہے. بٹ آئی تھنک اس وقت پاکستان کے لیے شاہین شاہ اور حسن علی بہت اچھے ریورس سوئنگ کے ایکسپوننٹس ہیں. شان پہلے تو کنگریچولیشن. ایسا لگ رہا ہے کہ جو پلان پاکستان کا ہے کہ ڈرائی پچ بناؤ, اسپنرز کھلاؤ اور میچ جیت جاؤ, یہ ورک کر رہا ہے. لیکن کہیں نہ کہیں آپ یہ نہیں سمجھتے کہ ہمارے جو فاسٹ بالرز ہیں ان کی حوصلہ شکنی ہو رہی ہے ایسے ٹریکس میں, اور جو گراس روٹ لیول پر کرکٹ ہو رہی ہے اس کے اندر اب ہمارے پاس فاسٹ بالرز کم آئیں گے جب وہ دیکھیں گے کہ اوپر لیول کے اوپر اسپن وکٹس بن رہی ہیں؟ سر آئی تھنک میرے لیے سمپل ہے, آج شاہین نے 4 آؤٹ کیے ہیں, ایفرٹ کیا ہے اور ایکسٹرا آرڈنری بالنگ کی ہے. آئی تھنک اس نے دکھایا ہے کہ وہ دنیا کے ٹاپ بالرز میں کیوں ہے. تو ان پچز میں فاسٹ بولرز ختم نہیں ہوتے, فاسٹ بولرز کا رول چینج ہوتا ہے. اور دیکھیں ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ ایک کنڈیشن میں نہیں کھیلی جائے گی, ڈفرینٹ کنڈیشنز میں ڈفرینٹ ٹیمز کے خلاف کھیلی جائے گی. تو ہم ایک ٹیسٹ میچ کو دیکھ کے ہم اس کو پورے 2 سال تک پورٹری نہیں کر سکتے. انگلینڈ میں کھیلنا ہے ہم نے ڈیوک بال سے, ہم نے ویسٹ انڈیز میں ڈیوک بال سے کھیلنا ہے. بنگلہ دیش ہم جائیں گے کیونکہ وہ ہم سے سیمنگ فرینڈلی کنڈیشنز میں جیتے تھے, تو مے بی وہ ہمیں سیمنگ فرینڈلی کنڈیشنز دیں گے. تو فاسٹ بولرز کا رول کہیں ختم نہیں ہو رہا. آئی تھنک ہم اپنی کرکٹ ایکسپینڈ کر رہے ہیں, ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم ہر کنڈیشنز میں کھیل پائیں. اور دیکھیں 2 فاسٹ بولرز کیوں کھیلیں, ورنہ تو پہلے ایک بھی فاسٹ بولر نہیں کھیلتا تھا. 2 اس لیے کھیلے کیونکہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ فاسٹ بولرز کا رول ہے, اور شاہین شاہ نے دکھایا کہ کیوں ہے. شان السلام علیکم, بہت مبارک ہو ایک تو جیت کا. آپ کو بھی. یہ کافی عرصے سے دیکھ رہے ہیں کہ ایک دم کلسٹر آف وکٹس گرتی ہیں, ایک ہی اسکور پہ 3-3 4-4 وکٹیں گر جاتی ہیں. یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ اوور کانفیڈنس ہوتا ہے کہ 109 کی بڑی لیڈ ہو گئی ہے, یا پہلی اننگز میں ہم نے اسکور کر لیا, دوسری اننگز میں کیوں کریں؟ ایسا تو کوئی نہیں سوچتا. آئی تھنک جب آپ پروفیشنل اسپورٹ کھیلتے ہیں آئی تھنک اوبیسلی اس کے پریشرز ڈفرینٹ ہوتے ہیں. لیکن ایز اے ٹیم ہمارے لیے سب سے بڑی لرننگ یہ ہے کہ دونوں اننگز اگر آپ ملا لیں, ایک اننگز میں 17 پہ 5, ایک اننگز میں 17 پہ 6, تو 33 پہ 11 وکٹس ہماری گریں. اور اگر آپ ساؤتھ افریقہ کی آخری 8 وکٹیں مطلب 4 اور 4 دونوں اننگز کی دیکھیں تو پہلے میں انہوں نے 53 کی ہے, آج انہوں نے آلموسٹ آئی تھنک 46 رنز کیے آخری 4 وکٹس پہ. تو 79 رنز ورسز 33 رنز, اور 11 اور 8 وکٹیں, ابھی 3 وکٹیں ان کی اور بھی اس میں مزید باقی تھیں. ٹیسٹ کرکٹ میں جیسے ہم کہتے ہیں 20 وکٹس بہت امپورٹنٹ ہیں. آپ نمبر 1 ٹیسٹ سائڈس جو بھی نکالیں گے اوور دا پاسٹ ایئر, سے ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ میں نہیں, اس سے بھی پہلے ان کے جو لوور آرڈر ہیں انہوں نے ہمیشہ سب سے زیادہ رنز کیے ہوں گے. تو آئی تھنک ہمارے لیے اپرچونیٹی ہے, ہمارے لیے چیلنج ہے, اور یہ ہم بار بار اس چیز کو ایمفسائز کر رہے ہیں کہ ہمیں ایٹ لیسٹ ان کنڈیشنز میں چلیں آپ تھوڑا سا مارجن دے سکتے ہیں, لیکن اگر ساؤتھ افریقہ بھی 50 رنز کر رہا ہے تو ہمیں بھی اس چیز کو میچ کرنا ہوگا, کیونکہ 79 اور 33 رنز میں 50 رنز کا آلموسٹ فرق ہے, اور 3 وکٹیں بھی ابھی ہم نے زیادہ لوز کی ہیں اس فیز میں. تو یہ چیز ایسی ہے, ہمیں اس پہ کام کرنا ہوگا تاکہ یہ جو رنز کا جو ڈفرینس ہے یہ جتنا کم ہوگا اتنا ہمارے لیے آسان ہوگا. یہ 109 رنز کی لیڈ میں بھی 150 رنز کی لیڈ ہوتی. شان بھائی سوال تو شاہین سے متعلق تھا, آپ نے آلریڈی ان کی کافی تعریف کر لی ہے جس طرح سے انہوں نے آخری اسپیل میں وکٹیں لی ہیں.
کس سوچ کے ساتھ, کیونکہ جب اسپنرز آپ کے لیے وکٹ لے رہے تھے ایک دم شاہین کو لانا پہلے سیشن میں بھی اور دوسرے میں اس میچ میں اوور آل تقریباً 14 اوورز انہوں نے کیے, اس کے پیچھے تھوڑا سا آپ بتا دیجیے گا. اور ساتھ میں عبداللہ شفیق پرفارم نہیں ہو رہا ان سے, چاہے وہ وائٹ بال میں ہو چاہے وہ ریڈ بال میں ہو, ابھی تھوڑے سے انڈر پریشر لگ رہے ہیں. انہیں کیا ساتھ ساتھ بتا بھی رہے ہیں, یا ظاہر سی بات ہے آپ کپتان ہیں, آپ کے اوپر پریشر آتا ہے جب ٹاپ آرڈر آپ کا فیل ہوتا ہے, اس طرح وکٹس گرتی ہیں, کیا چینج بھی کوئی ایکسپیکٹڈ ہے یا عبداللہ بھی آپ اسٹل کانفیڈنٹ ہیں؟ آئی تھنک پہلے عبداللہ کے اس پہ ٹچ کر لیتے ہیں. وائٹ بال کو اوبیسلی میرا اس وقت کوئی ڈومین نہیں ہے, بٹ آئی تھنک اس نے اچھی گلمس دکھائی, 41 رنس کیے, کافی اشورڈ لگا, تو اس کے کانفیڈنس کافی اوپر گیا ہوگا اس کے ساتھ. اور سیکنڈ اننگز میں زیادہ چیلنجنگ تھی, انفارچونیٹلی سیٹ ہو کر آؤٹ ہوا. وہیں بیٹسمین اگر 60-70 کرتا ہے تو اور بہتر کر سکتا ہے, بٹ اس نے ہمیں گلمس دکھائی. اور دیکھیں ہمیں اوپنرس کو آپ کو لے کے چلنا ہوگا. ابھی آپ نے ان کی بھی بیٹنگ دیکھ لی ہے, ہماری بھی دیکھ لی ہے, آپ نے انگلینڈ کو بھی دیکھ لیا ہے, ویسٹ انڈیز کو بھی دیکھ لیا ہے. آئی تھنک سب سے لوئسٹ ایوریج ان کنڈیشنز میں ٹاپ آرڈر کی ہیں. بال ہارڈ ہوتا ہے, اسپن بھی ہوتا ہے, فاسٹ بولرز بھی پلے میں ہوتے ہیں, تو ہمیں تھوڑا سا کسی نہ کسی پہ تو ٹائم ہمیں انویسٹ کرنا ہوگا. آئی تھنک عبداللہ شفیق اس کے پرائم کینڈیڈیٹ ہیں, اچھا کھیلیں ہیں. اوبیسلی اگر رنز نہیں کرتے تو تھوڑا سا ان پہ اور پریشر آتا ہے, بٹ آئی تھنک جب انہوں نے 41 کیا ہے, سیٹ ہوئے ہیں, تو آئی تھنک ان کو بھی کافی کانفیڈنس ملا ہوگا. شاہین کا دیکھیں سمپل ہے, ورلڈ کلاس بالر ہے. اس نے خود ہی جب ہم بات کر رہے تھے, آپس میں بات کرتے ہیں, اس نے کہا کہ میں آپ کو میچ ٹرن کر کے دوں گا, ٹرن اراؤنڈ کر کے دوں گا. اور ہم نے صرف ویٹ کیا کہ بال تھوڑا سا پرانا ہو جائے. اوبیسلی اس کو نیا بال نہ کرانا ایک بڑا ڈیسیجن ہوتا ہے, بٹ پورا ٹرسٹ تھا. اس نے بال مانگی بھی ہے, مطلب کہ میں کر کے دوں گا آپ کو, اور اس نے پھر ڈیلیور بھی کیا. تو اور آئی تھنک جس طریقے سے اس نے بالنگ کی آج, آئی تھنک سب ایکسائٹیڈ ہوں گے کہ بہت اچھی فاسٹ بالنگ ڈسپلے تھی. شان اپنا بابر اعظم اسٹار کھلاڑی ہیں, گو کہ ان پر ڈاؤن فال آیا ہوا ہے. پہلی اننگز اور دوسری اننگ لوگوں کو بہت توقعات تھی, اگر آپ نے واچ کیا ہو تو پبلک اسی کو دیکھنے آ رہی تھی. تو کیا آپ سے کوئی کوچ کی یا آپ کی ان سے کوئی بات ہوئی ہے, کیا مسئلہ ہے, کیا مسائل ہے کہ وہ کھیل نہیں پا رہے جس طرح وہ چاہ رہے ہیں, وجوہات کیا ہیں, کچھ تو بتائیے کہ کچھ تو بات ہوئی ہوگی آپ کی بابر اعظم سے اس حوالے سے. سر میں نے پہلے ہی بات کی تھی کہ ان کنڈیشنز میں نا ہمیں تھوڑی سی اپنی جو ایکسپیکٹیشنز ہیں نا رنز کے حساب سے, وہ تھوڑی سی ہمیں مینیج کرنی ہوں گی. آئی تھنک پہلی اننگ میں انہوں نے 23 رنز کی ہیں, سیکنڈ اننگز میں 42 رنز کی ہیں, کہ ایگریگیٹ اس نے 65 کا دیا ہے, 65 32.5 کی ایوریج ایک ٹیسٹ میچ میں. آئی تھنک ایک ڈیسنٹ کانٹریبیوشن تھی. جی جیسے عبداللہ کی میں نے بات کی کہ وہ سیٹ ہو کے آؤٹ ہوا, بابر کو سیٹ ہو کے ایک بہت اچھا رباڈا نے ریورس سوئنگ کیا, مطلب بال تھی اور وہ بہت اچھی اندر آئی, اور امپائرس کال پہ اوبیسلی امپیکٹ پہ آؤٹ ہوا. تو آئی تھنک فرسٹ اننگز میں بھی ایشورٹی نظر آئی. فرسٹ اننگز میں جب وہ اچھا کھیل رہے تھے, 2-3 وکٹیں ساتھ گری, اس میں ان کی بھی پھر وکٹ گری. اور سیکنڈ اننگز میں جب وہ آئے ہیں تو انہوں نے بہت ایشورڈ لگ رہے تھے, بہت اچھا کھیل رہے تھے, 42 تک وہ لے کر گئے تھے. بٹ اوبیسلی کانفیڈنس اور بڑھتا اگر یہی 70-80 ہوتا. بٹ ہم سب کو پتا تھا کہ کنڈیشنز اتنی آسان نہیں ہیں. آج جیسے ساؤتھ افریقہ کے بھی بیٹسمین ہیں, 40 پہ رکلٹن آؤٹ ہوا, 50 پہ بریوس آؤٹ ہوا, تو کنڈیشنز کے حساب سے اسکور کی ایکسپیکٹیشنز بھی تھوڑی سی اس میں لو ہو جاتی ہیں. امام سوری شان کنگریچولیشنز میں دیتا ہوں. دوسرا میں پوچھنا امام پہ ہی چاہ رہا تھا آپ سے کہ امام کا کیونکہ کم بیک ہوا تھا 2 سال بعد, ٹیم میں واپس آئے تھے, 93 انہوں نے رنز کیے تھے, آپ کے ساتھ انہوں نے ارلی وکٹ جب گری تو پارٹنرشپ بڑی زبردست لگی تھی. کیا بات ہو رہی تھی آپ کی امام کے ساتھ اس دوران, اور امام کو آپ کیسے کانفیڈنس دے رہے تھے؟ دیکھیں آئی تھنک وہ مجھے کافی کانفیڈنس دے رہا تھا جس طریقے سے وہ کھیل رہا تھا, اسپیشلی اس نے اسپنرس پہ جس طریقے سے فیٹ یوز کی ہیں. اور میسج کلیئر تھا کہ ہم نے یہ کوشش کی کہ اس پارٹنرشپ کو جتنا ہم لمبا لے کر جا سکیں گے. اور اگر آپ ڈفرینس بھی دیکھیں تو پہلی اننگ میں ہماری اوبیسلی باقی وکٹیں تو کافی کم رنس پہ گری ہیں, بٹ ہم نے 160 رنس کی پارٹنرشپ کی ہیں, اور یہی ڈفرینس تھا جو ساؤتھ افریقہ نے آئی ڈونٹ تھنک کوئی 100 رنس کی پارٹنرشپ جوڑی. تو ہمارا میسج سمپل تھا. انفارچونیٹلی اس وقت میں آؤٹ ہو گیا, پھر وہ آؤٹ ہو گیا, بٹ رضوان اور آغا نے اس چیز کو کنٹینیو کیا, انہوں نے 160 رنس کی پارٹنرشپ کی. تو اس کنڈیشنز میں یہی میسج تھا, اور امام بار بار ہم ایک دوسرے کو یہی سمجھا رہے تھے کہ جتنا اس پارٹنرشپ کو ہم آگے لے کے جا سکتے ہیں ہم لے کر جائیں گے. اور انفارچونیٹلی جتنا اچھا وہ کھیل رہے تھے وہ 100 ڈیزرو کرتے تھے, بٹ ان کے کم بیک کے لیے بہت خوش ہوں. اور جس طریقے سے آ کے انہوں نے اوبیسلی رنز کا تو انہوں نے ڈھیر لگایا ہوا ہے, بٹ جو ان کا اس وقت کیمپ میں جو ایفرٹ تھا, جو ایٹیٹیوڈ تھا, اسپاٹ آن تھا, فیلڈ میں بہت اچھے لگ رہے ہیں. اور
आई थिंक पाकिस्तान के लिए बहुत ही अच्छा साइन है कि जब टॉप ऑर्डर में से आपको इस तरीके से कंसिस्टेंट रन्स मिलते हैं.